اور نہ کوئی واٹس ایپ اور فیس بک پر چلنے والا مجاہد، اور نہ ہی اس نیت سے میری حاضری ہوئی ہے، بلکہ میری حاضری صرف اور صرف اس نیت سے ہوئی ہے کہ اگر رسول اپنے غلاموں میں مجھے شامل فرما لی تو یہی میری زندگی کی معراج ہے۔ آج کی اس اجلاس کے ذریعے ہم ان تمام ناخلف ناہنجار گستاخان رسول جنہوں نے ہمارے پیارے نبی، اور صرف وہ مسلمانوں کے نبی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت کے نبی ہیں، ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کو زور اس کی مذمت کرتے ہیں اور بھارت سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اسے جلد سے جلد گرفتار کریں اور آئین ہند کے دفعات کے تحت جو بھی سزا مقرر کی گئی ہے اسے سخت سے سخت اور جلد سے جلد سزا دی جائے۔ اور آنے والے دنوں میں ہندوستان کے ایوان اور پارلیمنٹ سے یہ مطالبہ ہے کہ ایک ایسا قانون نافذ کیا جائے، ایک ایسی آئین کی تشکیل دی جائے کہ آنے والے دنوں میں کوئی انسان کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، ان کے اکابرین، ان کے بڑے، ان کے دھرم گرو کے بارے میں آزادی رائے کی بنیاد پر گستاخانہ جملے نہ کہے۔ ہم مسلمان رسول کے چاہنے والے اور ماننے والے دامن اسلام سے وابستہ ہیں۔ ہمارے مذہب کا جو پیغام ہے، ہمارے رسول کا جو پیغام ہے کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، ہمارے لیے ہمارا مذہب ہے، نہ ہم تمہارے مذہب میں مخالفت مداخلت کرتے ہیں اور نہ یہ گوارا کرتے ہیں کہ کوئی روڈ پہ چلنے والی رقاصہ اور بیتوکی زبان استعمال کرنے والے بیہودہ لوگ ہمارے اسلام پہ کوئی تنقید کرے، ہمارے نبی کی ذات پر انگلی اٹھائے۔ ارے ہم رسول کے وفادار ہیں، ہمیں اپنا سر دینا تو گوارا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کی سماعت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے اپنے تمام وقتاؤں سے سنا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بے شمار ظلم ڈھائے گئے، مسلمانوں کو حیران و پریشان کیا گیا۔ مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو تاریخ میں تمہارا مقدر ہے کہ اسلام کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن اسلام کا بال بیکا بھی نہ ہونے والا ہے۔ مذہب ہے کہ رب قرآن میں اعلان فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو رب کو پسند ہے، اور تم وہ لوگ ہو جو اسلام کے ماننے والے ہو، اور خدا کے کلام کے مطابق تم وہ لوگ ہو جسے رب پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم نہ کسی پارٹی کے وروਧ میں آئے ہیں، نہ کسی حق کے وروਧ میں، کسی سرکار کے وروਧ میں آئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا ہر اس انسان کے وروਧ میں ہے، ہر اس انسان کی مخالفت میں ہے جو کسی بھی دھرم کے وروਧ غلط بات کہا کرتے ہیں، کسی بھی دھرم کے، چاہے ہمارے نبی کے پرتی ہو یا ہندو دھرم کے دیوی دیوتاؤں کے پرتی ہو۔ اگر کوئی کسی مذہب کے مخالفت میں بات کرتا ہے تو بھارت سرکار سے مطالبہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں، آج تو حکومت آپ کی ہے، وہاں تو پوری میجورٹی میں ہو، آئے دن روز نئے تم بل پاس کر رہے ہو، تو ایک ایسا بل لاؤ نا ہندوستان کی سرزمین پر کسی کو کسی مذہب کے بارے میں کسی کو غلط بولنے کا ادھیکار نہ ہو۔ آپ کا تو نعرہ ہے نا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو کہاں گئے وہ وشواس؟ ہم اسی بھارت کی دھرتی پر رہنے والے ہیں، ہم اسی نیل گواسوا کی چھتر و چھایا میں رہتے ہیں۔ ارے ہم اس دھرتی پر کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، اس دھرتی کا سینہ
ہندوستان کی آزادی میں جتنا تمہارا ہاتھ ہے اتنا ہمارا ہاتھ شامل ہے. ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں اور ہمیں تمہیں پروف دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جو کیا تم جانو, ہم نے جو کیا ہمارا رب جانتا ہے. تمہیں اگر دلیل چاہیے ہندوستان کا ایک مٹھی خاک لو اور اسے نچوڑو تو اس سے بھی ہمارا ہی خون نکلے گا. کبھی ٹیپو کی شکل میں نکلے گا, کبھی عبدالحمید کی شکل میں نکلے گا, کبھی غفار کی شکل میں نکلے گا. آج ہم سے بھارتی ہونے کی دلیل مانگی جاتی ہے, بھارتی ہونے کا ثبوت مانگا جاتا ہے. آج تمام بھارت سرکار اور تمام گودی میڈیا حیران و پریشان ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک کتنے ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈالے گئے لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا. کہیں کوئی کسی شکل میں آیا اور چلا گیا. لیکن آج کیا بات ہے کہ ہندوستان کے خطے خطے میں, ہندوستان کے گوشے گوشے میں, ہندوستان کے تمام صوبوں اور تمام اضلاعوں میں ایک جنون ہے, لوگوں کے اندر انقلاب ہے. آخر بات کیا ہو گئی؟ عزیزان ملت اسلامیہ, میں ایک تمثیل کے ذریعے آپ کی سماعت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. آپ سے میرا سوال ہے, سوال صرف اتنا ہے دوستو, ہم پورے جسمانیات کے ساتھ ہیں. ہمارے جسم کے اندر دیکھنے کے لیے 2 آنکھ ہے, سننے کے لیے 2 کان ہے, بولنے کے لیے زبان ہے, محنت کرنے کے لیے ہاتھ میں طاقت ہے, چلنے کے لیے قدم میں طاقت ہے. دوستو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے آنکھ کی بینائی چھین لی جائے تو آپ زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے؟ اگر آنکھ کی روشنی چھین لی جائے, کوئی آپ کو اندھا کر دے, آپ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ اگر بہرا کر دے جی رہیں گے تو زندگی تو باقی رہے گی, سننے کی صلاحیت نہ ہوگی, زندگی باقی رہے گی. اگر کوئی زبان کاٹ دے, بولنے کی طاقت چھینی جا سکتی ہے, زندگی نہیں. اگر دونوں بازو کاٹ دیے جائیں ہم اپاہج کہلا سکتے ہیں لیکن زندہ رہیں گے. اگر دونوں پاؤں کاٹ دیے جائے تو بھی ہم زندہ ہیں. الگ سی بات ہے کہ چلنے کی طاقت نہیں, لیکن اگر سر قلم کر دیا جائے, اگر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں؟ ہاں سارے لوگ بولیے, زندگی باقی رہے گی نہیں رہے گی؟ اسی تمثیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سماعت کرو کہ 2014 سے لے کر کبھی مسجد کو غصب کیا گیا, ہم نے سر کا دامن تھامے رکھا. کبھی ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ کی گئی, ہم نے سر کا دامن تھامے رکھا. کبھی شریعت مطہرہ پر انگلی اٹھایا گیا, ہم نے سر کا دامن تھامے رکھا. کبھی 3 طلاق پر باتیں کی گئی, ہم نے سر کا دامن تھاما. کبھی ہمارے مسلمانوں کو قید و بند کی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا گیا, ہم نے سر کا دامن تھامے رکھا. کبھی مدثر کو گولی سے چھلنی کر دیا گیا, ہم نے سر کا دامن تھامے رکھا. دوستو اس لیے کہ یہ تمام ہمارے جسم کے آزاد جوارے تھے. آج نبی کی ذات پر حملہ, ہماری گردن پر حملہ ہے. بلکہ اس زمین پر جتنے یہاں موجود ہیں, میرا وجدان کہتا ہے سب نبی کی محبت میں آئے ہیں. اے سرزمین راج نگر پر زندگی گزارنے والوں, نبی کے وفاداروں, آؤ اس بزم رحمت میں اپنی صدائیں بلند کرو اور ہماری آواز سے آواز لگا کر ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرو اور رسول کو تصور میں رکھو, گنبد خضرا کو تصور میں رکھو, سنہری جالیوں کو نگاہوں میں بسا کر رکھو اور اعلان کرو کہ ہم بات سردار سنانے کے لیے ہے, ہم بات سردار سنانے کے لیے ہے. یہ جان محمد
لے. تم نے دیکھا نہیں ایک کم سن بچہ نبی کے نام پر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ کہاں سے ہوا, کس طرح ہوا, لیکن دیکھو نبی کی محبت, اپنی تاریخ کا مطالعہ تو کرو. تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان کو ڈرائیں گے, یہ ڈر جائیں گے, نوجوانوں کا موت نیچی کریں گے, یہ ڈر جائیں گے. ارے نادان ہیں وہ لوگ. تم سمجھتے ہو ہم اقلیت میں ہیں, مائنورٹی میں ہیں, تم میجورٹی میں ہو, تو جو چاہو گے کر لو گے. ارے ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھو, ہماری ہمارے اتہاس کے پنوں کا مطالعہ کرو اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کرو. ارے ہم تو وہ ہیں کہ ڈر نہ سکتے تھے, اگر جنگ میں ہو جاتے تھے تو میدان سے شیروں کے بھی اکھڑ جاتے ہیں. ہماری تاریخ یہ ہے, ہم سے الجھنے کی کوشش نہ کرو. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں, جان چاہیے جان لے لو, مال چاہیے مال لے لو, لیکن نبی کی ذات پر ادنا سی گستاخی بھی برداشت نہیں کر سکتا. میں کسی کا نام لینا ہی نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں اپنی زبان کو خراب ہی نہیں کرنا. میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جتنے گستاخ ہیں تم ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو. جتنے گستاخ ہیں ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو, ان کا شجرہ کنگال لو. ہمارا عقیدہ کہتا ہے جو نبی کا گستاخ ہوتا ہے کبھی اس کے شجرے صحیح نہیں ہوا کرتے, نہ نسل صحیح ہوتا ہے اور نہ ہی اصل صحیح ہوتا ہے. جتنے گستاخ نبی ملیں گے تمہیں سب بد نسل ہی ملیں گے, جن کی نسل کی بھی پہچان نہیں ہوگی. اور اگر یقین نہ ہو تو لیبورٹریز ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, پتہ چل جائے گا. جانچ کے بعد تو تم حیران و پریشان ہو جاؤ کہ یہ مال آیا تو کدھر سے آیا, پروڈکشن ہے تو کس فیکٹری کا ہے. جو نبی کے گستاخ ہوا کرتے ہیں ان کے نسل کا بھی پتہ نہیں ہے اور اصل کا بھی پتہ نہیں. ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھو. محبت سے جو مانگا ہے ہم نے سب کچھ عطا کر دیا. جب ہمارے پر بات آئی یہاں کے مسلمانوں نے برداشت کیا, صبر کیا, اس لیے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو. ہم نے صبر کا دامن تھام رکھا ہے. صبر کرنے والوں کو بزدل نہ سمجھو, خاموش ہیں تو ہمیں بزدل نہ جانو. شاید تم نے ابھی ہماری زندگی کو دیکھا ہے, ہمارے اتہاس کو نہیں پڑھا. اگر ہمارے اتہاس کو پڑھنا چاہتے ہو تو بدر کے میدان کی تاریخ پڑھو. ہمارے اتہاس کو جاننا چاہتے ہو تو احد کی تاریخ پڑھو. ہمارے اتہاس کو جاننا چاہتے ہو تو خیبر کی تاریخ پڑھو. ہمارے اتہاس کو جاننا چاہتے ہو تو کربلا کی تاریخ پڑھو. ہمارے اتہاس کو جاننا چاہتے ہو تو عراق کی تاریخ پڑھ لو کہ مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی, بڑے بڑے سورما آئے. ارے ہلاکو اور چنگیز جیسا آیا, کروڑوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا, لیکن کل بھی ہم مہک رہے تھے, آج بھی مہک رہے ہیں اور صبح قیامت تک مہکتے رہیں گے. تم سمجھتے ہو ہمیں مسل کر کامیاب ہو جاؤ گے, ہمیں تم کاٹ کر آگے بڑھ جاؤ گے. ارے کہیں پامالیے گل سے مٹ سکتی ہے خوشبو, کہیں پامالیے گل سے مٹ سکتی ہے خوشبو. راندے ہوئے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی, راندے ہوئے پھولوں کی مہک اور بڑھے گی. تم ہمیں پھول سمجھ کر راند رہے ہو, راندتے چلے جاؤ, ہم علاقے میں خوشبو پھیلاتے چلے جائیں گے, ماحول سماج کو معطر کرتے چلے جائیں گے. ارے اسلام ہی وہ پودا ہے جسے جتنا کاٹو
काटो ये उतना हरा इस्लाम वो पौधा है जिसे जितना काटो ये उतना ही हरा होगा। हलाकू ने काटने की कोशिश की, चंगेज ने काटने की कोशिश की, अबू जहल अबू लहब ने काटने की कोशिश की, उतबा और शैबा ने काटने की कोशिश की, मोहम्मद इब्न तारिक के सामने आने वाले लाखों नसरानी अफवाज ने काटने की कोशिश की, लाखों सलाउद्दीन अय्यूबी के सामने आने वालों ने कोशिश की। ज़माने करीब में सुपर पावर अमेरिका जिसका तने तनहा दम न चला, एक पूरी दुनिया को लेकर हमला आवर हो गया कि इसे आज तो मिटा डालेंगे, धरती से इतिहास खत्म कर देंगे। अरे नादानो, तुम गनीमत बनाओ कि इस धरती पर हम मुसलमान जिंदा हैं। जिस रोज ये कौम खत्म हो गई, खुदा की कसम धरती खत्म हो जाएगी। ये रब का ऐलान है कि कयामत उस वक्त तक नाज़िल नहीं होगी जब तक नबी का कलमा पढ़ने वाला मौजूद है। तुम हमारी मौजूदगी को गनीमत जानो, रब का एहसान मानो कि नबी का कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, वगरना तुम कब के ये जमीन पलटा दी जाती, कब का कयामत नाजिल हो जाता। अरे कयामत रुका है कि सिर्फ गुलामाने रसूल की वजह से रुका। आज के इस एहतजाजी जलसे से हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है, ना हम किसी पार्टी का विरोध करते इसलिए कि सियासी आदमी तो है नहीं, और ना ये कमेटी कोई सियासी है। दो चार चेहरे नजर आ सकते हैं सियासी लोगों के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने सियासत का दामन नहीं थामा है, अपने नबी का दामन थामा है। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसके पनाह में ये दुनिया भी कामयाब है और आखिरत की भी भलाई है। अरे दुनिया के अंदर कोई पार्टी का झंडा फायदा दे या ना दे, नबी की जात ऐसी है जिसके शामियाने रहमत तले जमा होकर, जिसके शामियाने, जिसके परचम के तले जमा होकर हम अपनी दुनिया भी कामयाब कर सकते हैं और अपनी आखिरत भी कामयाब कर सकते हैं। ये सब जितने हैं नबी के वफादार आए हैं, नबी के गुलाम बनकर आए हैं। ये जितने हैं बूढ़े जवान बच्चे, ये आज किसी पार्टी के बुलावे पर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ नामूसे रिसालत के बुलावे पर आए हैं, उसके तहफ्फुज़। और तहफ्फुज़ हम जैसा इंसान क्या करेगा? रसूल के नामूस की हिफाजत हम क्या करेंगे जिसकी हिफाजत की गारंटी खुद खालिके कायनात ने ली। हाय बेशक बेशक। अरे हम तो गुलामों में बस अपना नाम लिखाने आए हैं, अपने परों को झाड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि काश बारगाहे रिसालत माफ से हमें ये परवाना मिल जाए, फरिश्तों नाम लिख लो, ये सब मेरे वफादार आए हैं, ये सब मेरे गुलाम आए हैं। बस अपनी आरज़ू इतनी है कि सरकार मदीना हमें कबूल फरमा ले, इस दुनिया में भी अपना बना कर रखना और आखिरत में भी अपना बनाना। फिर हमारा भारत सरकार से मुतालबा है कि इन वहशियों दरिंदों पर लगाम लगाएं, जबान पे ताला लगाएं, वरना हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, नबी की शान में गुस्ताखी गवारा नहीं कर सकते। ये तो हमारे इस्लाम का पैगाम है। हम अमन व अमान के साथ रहते हैं, सुकून के साथ रहते हैं, हम आराम की नींद में हैं। हमें उठाने की कोशिश ना करो, हमें जगाने की कोशिश ना करो। आप खुद एक्शन लो, कानून बनाओ, मुजरिमों को सजा दो। तुमने सजा दे दिया, हमें इत्मीनान हो जाएगा, लेकिन अगर हम सजा देने पर आ गए तो तुम्हारी नस्लें भी ना बचेगी। आप कैसा कानून लाए, कोई किसी मोहतरम जात की तरफ निगाह उठाकर ना देख सके, जबान खोलने की कोशिश ना करे। तुम हमारे नबी पर भोंकते हो। अरे हम तो नबी के फरमान पर अमल कर रहे हैं,
वरना हम तो वो हैं तुम्हारे मुंह में हाथ डालकर जबान निकाल ले। हम तो वो जज्बा रखते हैं कि तुमने अगर नबी की शान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो हम निगाहें नोच लेंगे। अगर उंगली उठाने की कोशिश की तुम्हारा हाथ काट डालेंगे। अरे तुमने हमें समझा क्या है? हम गुनहगार जरूर हैं लेकिन नामूस रिसालत पर हम मिटना जानते हैं, काटना जानते हैं और काटना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। हम वही हिंद के दीवाने हैं ए शाह रसूल। अरे हम वही हिंद के दीवाने हैं शाह रसूल, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं, जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। और हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक, हम फकीरों से न कर गर्दिशे दौरा ये मजाक। अरे वक्त आने पे सफीने भी जला देते हैं, वक्त आने पे सफीने भी जला देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, अल्लाह आपकी शिरकत को कबूल फरमाए, आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आपकी गुलामी को कबूल फरमाए। बस ऐलान ये है, जोश रहे लेकिन जोश के साथ होश भी रहे। किसी मैसेज पे भड़कने की कोशिश ना करना, दुनिया कोशिश कर रही है। अभी लास्ट टाइम जुमा में क्या हुआ, आपने सोशल मीडिया और इसी के जरिए न्यूज के जरिए मैसेज पढ़ा ना। हमें एक नाम दिखा दो किसी जमात ने ऐलान किया हो, किसी तहरीक ने मुतालबा किया हो, या किसी बड़े आलिम ने कहा हो कि दुकानें बंद कर दो, मोर्चे निकालो, रैलियां निकालो। ये सिर्फ चंद स्लोगन थे जो सोशल मीडिया पे जारी और सारी थे। और आजकल तो आप मीडिया ही में लगे हुए हैं, खासकर नई नस्लें। और आप देखें कि जितने जुलूस निकले, जितने कांड हुए हैं, जो शहादत भी हुई वो भी नौजवान बच्चे की हुई। आगे आगे वही थे, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई तैयारी है, ना कोई जिम्मेदारी है। बस किसी ने छाप दिया, आप निकल पड़े। किसने ऐलान किया, आपने पता लगाया। यहाँ आने के बाद भी मालूम हुआ कि बेशुमार बच्चे चाहते हैं कि जुलूस निकाला जा, रैली निकाला जा। मेरी बात बड़ी तल्ख होती है लेकिन मैं हकीकत ही बयान करता हूँ। सिर्फ रैली निकाल लेने से तुम्हारे क्या हो जाएगा? एहतजाज करो। अरे एहतजाज करना हो तो सबसे पहले अपने आप से एहतजाज करो, खुद से एहतजाज करो। अपने अमाल को देखो। रसूल के दीवानों, अगर तुम्हारा अमाल रसूल के बताए हुए तरीके पर है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर रसूल के बताए हुए तरीके पर नहीं है तो फिर खुद से एहतजाज करो। आपने देखा किस तरह माहौल बनाए गए। लास्ट फ्राइडे, लास्ट जुमा से पहले तक ये गोदी मीडिया भी चुप थी, भाड़े के टट्टू खामोश थे, किसी की जबान में गोयाई नहीं थी। कोई दलाल मीडिया सामने आने को तैयार ना था, कोई नामों से रिसालत पर जवाब देने को तैयार ना था। न किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता था, न कोई स्पोक पर्सन था। सब खामोश थे, मुंह छुपा कर बैठे थे। लेकिन जैसे ही जुमा की नमाज हुई, एक माहौल क्रिएट किया गया। अरे अक्ल के दुश्मनों, कुछ तो गौर करो। जुलूस तुम लेकर जा रहे हो, बीच बाजार से जा रहे हो, मेन रोड से जा रहे हो, और जुलूस के बाद की तस्वीर देखे, पूरी सड़क पत्थरों से भरी है। आप लेकर पत्थर गए थे। ये सड़कों पर पत्थर मौजूद रहता है। अरे शहरों की सड़कें सुनसान होती है, साफ और शफाफ होती है, फिर ये पत्थर आए कहां से? कुछ तो गौर करो। ये स्लोगन तैयार हुआ कहां से? कुछ तो फिक्र करो। ये बड़े लोग कहां गए थे? ये नौजवान नस्लें ही सामने क्यों नजर आई? कुछ तो गौर करो मेरे भाई। सबब क्या है? सबब वही है कि जुमा से पहले तक किसी के पास कोई जवाब ना था। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया, जोशीले नौजवानों को भड़काया गया,
تمہارے لباس تمہارا کرتا ٹوپی پہنا کر بارے کے ٹٹوؤں کو تمہارے بیچ شامل کر دیا گیا، نعرے بلند کیے گئے، تم نے جوش میں ہوش کھو دیا، جوش میں ہوش کھو دیا۔ اب سارے معاملات کل تک جو تمہارے پکش میں تھے، ایک ایسا ماحول کریٹ کیا گیا، دشمنان اسلام نے جو تحریک اور جو پروگرام بنایا کہ تمہیں کسی طرح برگلا کر، بھڑکا کر، گھروں سے باہر نکال کر، سڑکوں پہ لا کر ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ انہیں بعد میں بولنے کا موقع مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہی ماحول تھا، وہی پروگرام تھا جس کے جال میں تم پھنس کر رہ گئے۔ تم نے جوش سے تو کام لیا لیکن ہوش سے کام نہ لیا، مگر نہ بتاؤ کون سے بازار میں پتھر اور اینٹ کی مارکیٹنگ ہوا کرتی ہے، کون سے دکانوں میں پتھر بکا کرتے ہیں، تمہارے بڑے اکابر کہاں تھے، تمہارے سرپرست کہاں تھے؟ ہمیں تو کوئی سرپرست نظر نہ آیا، کوئی بڑے نظر نہ آئے، نظر آئے تو نوجوان نسلیں نظر آئی، نظر آئی تو میڈیا پہ کھیلنے والی وہ قوم نظر آئی جسے اپنی تاریخ بھی معلوم نہیں۔ جوش میں تم باہر نکل گئے، دشمنوں نے اپنا ہتھیار اپنایا، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو، پولیس کی حرکتیں بھی دیکھ رہے ہو، دشمنان اسلام، ارے آپ کہاں ہیں جناب؟ میڈیا تو ہر کچھ، میں کہتا ساری بات آپ نے پہی سچ نہیں ہے لیکن ہر بات جھوٹ بھی نہیں ہوتی۔ ارے جب آپ بھارتی سرکار یا کسی اسٹیٹ کے ملازم ہیں تو آپ کے سینے پر بیچ بھی ہوگا، تمغہ بھی ہوگا، نیم پلیٹس بھی ہوں گے، لیکن سب کچھ ندارت ہے۔ ڈیوٹی پہ کرنے والے ہمارے برادران، یہاں سرکاری محکمہ پولیس کے لوگ موجود ہیں، آپ ان سے جائیں اور سوال کریں کہ جب آپ ڈیوٹی پر رہتے ہو، آپ کو اپنی حفاظت کے لیے، ملک کے امن و امان کے لیے، اسٹیٹ کی حفاظت کے لیے سرکار کتنے ہتھیار دیتی ہے، ایک وقت میں کتنا ہتھیار ملتا ہے؟ اور ان کا جواب ہوگا ہمیں تو ایک ہی ہتھیار ملتا ہے، چاہے وہ رائفل کی شکل میں ہو، چاہے وہ گن کی شکل میں ہو، چاہے ریوالور کی شکل میں ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پاڑے کے ٹٹو جب مسلمانوں پہ گولیاں داغ رہے ہیں تو ایک ہاتھ پستول کمر میں لگی ہے اور دوسرے ان کے دلوں کی پستول ہے، تو ان کے دلالوں کے، ان کے آقاؤں کے ریوالور ہے جس سے مسلمانوں کی چھاتیاں وہ چھلنی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ارے نکمو، کل تک تمہاری گولیاں، تمہارے ہتھیار گولیاں برسانے کے لیے بے فکر تھی، اب تمہاری گولیاں کہاں گئی ہیں؟ اب تمہارے ہتھیار کہاں گئے؟ جب کل سے ہندوستان کی دھرتی پر آگ زلی ہو رہی ہے اور ایک نئی تحریک نے جنم لے رکھا ہے، اب پولیس والے بھاگتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ پتھر لے کر دوڑانے والا کون ہے؟ ہم ہیں کیا؟ ہم ہیں؟ کئی ٹرینوں کو نظر آتش کر دیا گیا، کیا وہ ہم ہیں؟ پراپرٹیز کو ختم کر دیا، تباہ برباد کر دیا گیا، ریلوے اسٹیشن جلا دیے گئے، ٹرینیں آگ کے حوالے کر دی گئی، کیا وہ ہم ہیں؟ اب کہاں ہے یوگی جی کا بلڈوزر؟ ان کے گھر چلتا ہے۔ یہ آج جو یو پی کی سرزمین پر چیف جسٹس بنا بیٹھا ہے، نہ قانون کچھ ہے ان کے لیے، نہ آئین کچھ ہے، یہ چیف جسٹس ہے، بس ہٹافٹ۔ تو اب کہاں گیا تمہارا بلڈوزر؟ سب کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے کیا؟ اور ہونا بھی چاہیے، اتنی مہنگائی ہے، بھارت سرکار نے اتنا مہنگا پیٹرول اور ڈیزل کر دیا ہے، اب تو بلڈوزر کے لیے بھی ڈیزل اور پیٹرول ہی ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس میرا مطالبہ یہی ہے، اے نبی کے غلاموں، اگر غلامی کا دعویٰ ہے نا آپ غلام، نبی کے غلام ہے نا؟ جی جی تو غلاموں والا عمل کیوں نہیں کرتے؟ جی ہے، غلام ہو تو ایسا چلو معلوم پڑے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، غلام ہو تو ایسی شکل و صورت بناؤ کہ دیکھے تو لگے نبی کا غلام جا رہا ہے، ایسا لباس پہنو دکھے تو لگے کہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ کیا صرف لبیک یا رسول اللہ کہنے سے غلامی مکمل ہو گئی؟ بولو بھائی، ہوگی مکمل؟
نبی کے غلام ہیں تو ہمارا کردار ایسا ہو کہ دنیا دیکھے تو کہے وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے. ہمارا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا دیکھے تو کہے نبی کا وفادار جا رہا ہے. ہمارے صبح و شام رات و دن ایسے ہو کہ نظر آئے یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, یہ نبی کا غلام ہے. اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ پتھر باز نہیں ہوا کرتا. جو نبی کا غلام ہوا کرتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتا. نبی کا غلام امن کا پیغام دیتا ہے. نبی کا غلام شانتی کا پیغام دیتا ہے. نبی کا غلام بھائی چارگے کا پیغام دیتا ہے, بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے. نبی کا غلام اخوت کا پیغام دیتا ہے, محبت کا پیغام دیتا ہے, مودت کا پیغام دیتا ہے, الفت کا پیغام دیتا ہے. نبی کا غلام ہندوستان کی دھرتی کو لبوں سے چوم کر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہے. ہم وہ ہیں اور اپنی دھرتی سے اتنی محبت ہے کہ ہم جیتے بھی ہیں تو ملک کی محبت میں, اور مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفن ہو کر اسی مٹی کے ہو کر رہ جاتے ہیں. ہم ادھر ادھر نہیں جاتے صاحب, ہم ادھر ادھر زندگی میں بھی یہی رہتے ہیں, مرنے کے بعد بھی یہی رہتے ہیں. ادھر ادھر جانا ہماری عادت نہیں ہے, نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد. خاک کے بنے اسی ہندوستان کی خاک میں مل جاتے ہیں. باقی لوگ اپنے خاک کی پرواہ کریں کہ وہ کہاں کہاں بہ کر چلے جاتے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نبی سے سچی محبت پیدا کرو.